You are watching Poonch Live. गुनाह इंसान से होता है, लेकिन पैमाना वफा बांधने के बाद जफा कुछ गिरा गुजरती है। अल्लाह जल्ल शानुहु की इताअत का अहद कर लेने के बाद इत्तिबाए नफ्स अगयार के लिए, अगयार की बेगानगी के लिए हुज्जत और अपनों के लिए इस्तेज़ा का मौजिब बन जाती है। हज़रत मोहतरम, दो तीन बातें मैं आपको बतौर तमहीद कहूं। अगर किसी शख्स से आप कोई चीज खरीद ले, सौदा हो जाने के बाद वो शख्स ये कहे, ना जनाबे वाला ये चीज आपकी नहीं है बल्कि इसमें तो मेरा हक है। मान लीजिए ये मोबाइल मैंने दुकानदार से खरीद लिया, इसकी कीमत भी अदा कर दी, फिर दुकानदार कहे कि ना जनाबे वाला ये मोबाइल आपका नहीं है बल्कि इस पर तो मेरा हक है। किसी मुहज्जब माशरे के अंदर इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रब तबारक व तआला मुसलमानों कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह जल्ल शानुहु सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाता है, ए मुसलमानों, तुम मेरे साथ अपनी जान का और अपने मालों का सौदा कर चुके हो और इसकी कीमत कितनी अजीम कीमत है मुसलमानों। जानों और माल के बदले में हम अल्लाह से अपनी जान का और अपने माल का सौदा जन्नत के बदले में कर चुके हैं। आज की रात ये तौबा और इस्तिगफार की रात है। आज की रात अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी चाहने की रात है। आज की रात मुसलमानों, रब की बारगाह में सर बसजूद होकर के हम सब ने अपने गुज़श्ता गुनाहों पर नादिम होना है। आज की रात मस्जिदों के अंदर इकट्ठा होने का मकसद इज्तिमाई तौर पर या तन्हाई में या फर्दन फर्दन इबादत करने का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना है, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाना है। क्योंकि जब बंदाए मोमिन अपने गुनाह पर नादिम हो जाता है, हदीस पाक के अंदर में आता है कि जो शख्स गुनाह से तौबा कर लेता है, यानी जब गुनाह से एक मुसलमान सच्ची तौबा कर लेता है तो वो इस तरह हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। आयत करीमा मैंने पढ़ी कि हम अपनी जानों का और माल का सौदा अल्लाह से कर चुके हैं। ये जान और माल, इस पर हमारा इख्तियार नहीं है। अब पढ़े सीखे हजरात यहाँ पर बैठे हैं, संजीदा हजरात हैं, अब सोच रहे होंगे आज तो इमाम साहब कोई नई बात कर रहे हैं। ना जनाबे वाला, मतलब ये है अपनी जिंदगी के लम्हात तुम अल्लाह जल्ल शानुहु के कानून के मुताबिक गुजारो,
اپنے مالوں کا تصرف اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق کرو، اپنے مال کو حرام کاموں میں مت لگاؤ، اپنے مالوں کو فضول مت اڑاؤ، اپنی زندگی کا ہر لمحہ فرمان خداوندی کے مطابق گزارو۔ اور ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبہم، یعنی اہل تقویٰ وہ ہے، ایمان والے وہ ہے، جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا، اور اس پر جو ہے حد تلمی نہیں کرتے ہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا گناہ انسان سے ہوتا ہے، لیکن گناہ پر اڑ جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور گناہ پر نادم ہو جانا یہ مسلمان کا کام ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل بڑی اچھی تقریریں سنی، لیکن ایک مسلمان ہو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ آج ہم مسجد شریف کے اندر اکٹھے ہوئے، آپ نے حدیث مبارکہ سنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15ویں شب میں اتنا طویل سجدہ فرمایا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے سجدے کی حالت میں دیکھا، اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ گویا میں نے گمان کیا آپ کی روح انور جسم اطہر سے اڑ گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ عائشہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، آج کی رات میں رب تبارک و تعالیٰ اتنے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں۔ اب یہ قبیلہ بنو کلب کا خاص کر کے ذکر کیوں ہے؟ اور کسی قبیلے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ بلکہ تبیان القرآن کے اندر یہ درج ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، قبیلہ بنو کلب کا خاص کر ذکر کیوں فرما رہے ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ سنو، بنو کلب کا جو قبیلہ ہے اس کے پاس زیادہ بکریاں ہیں۔ بعض حضرات نے بتایا کہ 20,000 بکریاں تھیں۔ اب ایک بکری کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں اس کی گنتی کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر 20,000 بکریوں کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوں گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں، آج کی رات میں میری امت میں سے اتنے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل یتوب مسیء النہار ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، ہر رات کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے، اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے۔ کوئی دن کا گنہگار میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ رب تبارک و تعالیٰ دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے کوئی رات کا گنہگار وہ میری بارگاہ میں توبہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی
بند ہو جائے گا. یہ قیامت کی آخری نشانی ہے. اس کے بعد کوئی توبہ کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. وہ کتنا رحیم ہے, وہ کتنا کریم ہے کہ ہم گنہگاروں پر ہر وقت رحم فرما رہا ہے. اے گناہگارو سیاہ کارو میری بارگاہ میں آ جاؤ, میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. بلکہ قرآن میں رب تبارک و تعالی اشارہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ جل شانہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے, اس پر ایمان لے آؤ گے. پتہ یہ چلا کہ رب کا شکر کرو اور اس پر مکمل ایمان لے آؤ, اور جب اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی ہم چاہیں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.